پوری دنیا میں عورتوں کا عالمی دن منایا گیا۔ پاکستان کی عورت بھی باشعور اور اپنے حق کے لیے پرجوش ہے۔ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں بھی پورے جوش و خروش سے اس دن کا بھرپور طریقے سے اہتمام کیا گیا، مگر یہ دن عورتوں کے عالمی دن سے زیادہ مردوں سے نفرت کا عالمی دن محسوس ہوا۔ متوسط طبقے کی پڑھی لکھی عورتوں نے ایک دوسرے کو ہیپی وومنز ڈے کہہ کر مبارکباد دی۔ گھریلو خواتین نے یہ دن بے خبری میں اپنے چولہے چکی میں لگے گنوا دیا۔ غریب اور ان پڑھ محنت مزدوری کرنے والی خواتین تو سرے سے اس دن سے ہی ناواقف ہیں۔ وہ نہیں جانتی کہ مغربی دنیا نے اس کی محنت و محبت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک دن بھی تخلیق کیا ہے۔ ان سب خواتین سے ہٹ کر ہمیں خواتین کا ایک اور طبقہ بھی نظر آتا ہے جس نے اس دن کو پورے جوش و جذبے سے منایا۔ یہ خواتین یا تو ہر معاشی فکر سے بے پرواہ محض وقت گزارنے والی ایلیٹ کلاس سے منسلک ہیں، یا وہ بڑی عمر کی خواتین جو خاندان کے جھمیلوں سے آزاد ہیں، یا وہ نوجوان غریب و متوسط طبقہ جو پڑھ لکھ کر کسی حقوق آزادی نسواں کی تنظیم کے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی وہ آزاد پسند صنف نازک ہیں جو خود کو صنف نازک کہلانے سے نفرت کرتی ہیں۔ یہ اپنی روایات و اقدار کو فراموش کر کے ایک نئی دنیا کی تلاش میں نکلی ہیں۔ مغربی خواتین کی آزادی سے متاثر یہ خواتین اس بات سے بے خبر ہیں کہ جس راستے کی تلاش میں وہ نکلی ہیں اس کی منزل اولڈ ہوم تک جاتی ہے۔ پہلا بنیادی سوال یہ ہے کہ جن عورتوں نے آزادی کے لیے عورت مارچ کیا، اپنے حقوق کے لیے پلے کارڈ اٹھا کر دھرنا دیا، اسٹیج پر کھڑے ہو کر تقاریر کی، نعرے بازی کی، مردوں کو اپنے حقوق کا غاصب قرار دیا، احتجاجاً ہر اس کام کی نفی کی جو عورت کو اس کی معراج تک لے جاتا ہے۔ ان خواتین کے یہ سارے اقدامات کرنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ آزاد ہیں اپنی بات کہنے کے لیے، وہ آزاد ہیں سوچ میں، فکر میں، آواز میں۔ اب کون سی آزادی ہے جس کی وہ طلبگار ہیں؟ آزادی مگر کس سے؟ روایات سے، معاشرتی اقدار سے، گھر سے، اپنے عورت پن سے، عورت کے خمیر میں پنہا خدمت و محبت کے جذبے سے، رشتوں کی زنجیروں سے، مرد کے تحفظ سے، اپنے باپ، بھائی، شوہر یا بیٹے سے۔ عورت کا عالمی دن تو اس کی خدمات و محبت اور خلوص کے احترام میں منایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد عورت کو وہ مقام دلانا ہے جو اس کا حق ہے، پوری دنیا کو اس کی عزت و مرتبے کا احساس دلانا ہے۔ اس کا مقصد قطعی یہ نہیں کہ آپ اپنے بنیادی کردار اور فطرت سے بغاوت کریں۔ مغرب کی عورت اس شکنجے میں پھنس کر صرف پیسہ کمانے اور بستر گرم کرنے تک محدود رہ گئی ہے۔ رشتوں کی زنجیر میں پروئے بغیر وہ ماں بھی بن جاتی ہے اور ساری عمر محنت کر کر کے آخر میں تنہا کسی اولڈ ہوم کی دیواروں سے سر ٹکراتے ٹکراتے مر جاتی ہے۔ وہ اس آزادی کے پیچھے رشتوں کے خلوص سے محروم سینکڑوں بوائے فرینڈز کے لیے صرف وقت گزارنے کی چیز جسے باہمی معاہدے کے تحت جب تک چاہے استعمال کیا جائے، سامراجی نظام کا ایک مہرہ جسے برابری کے دل فریب جال میں پھنسا کر نسوانیت سے دور کر دیا گیا ہے۔ وہ کیا جانے خوبصورت رشتوں کے وہ جال جو ہمارے معاشرے کا سب سے خوبصورت پہلو ہے۔ آج کی عورت جسے غلامی کہتی ہے وہ تو تحفظ کی دیوار ہے جو رشتوں اور تعلق کی آڑ میں کھڑی ہے۔ جسے وہ جسم کی آزادی کہتی ہے وہ تو حیا اور شرم کی لاش پر ایستادہ صرف وقتی لذت ہے۔ جسے وہ سوچ کی آزادی کہتی ہے وہ عورت پن سے بغاوت ہے۔ حقوق کی بات کریں مگر اپنے عورت پن کو داؤ پر لگا کر نہیں، مرد کو اس کے فرائض کا احساس دلائیں مگر اس کو حقیر بنا کر نہیں۔ حقوق و فرائض کی جنگ میں اپنے معاشرتی اقدار کو فراموش نہ کریں۔ آپ کا محافظ آپ کا باپ ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا شوہر ہے اور آپ کا بیٹا ہے جو آپ کے لیے سینہ سپر ہے۔ ان خوبصورت رشتوں سے نفرت سکھا کر فطرت اور اپنی بنیاد سے بغاوت نہ کریں۔ عورت تو محبت و خدمت کا خمیر لے کر پیدا ہوئی ہے، اس کی بقا اور حسن اسی میں ہے۔ ایک دوسرے کا احساس اور باہمی معاونت ختم ہو جائے تو باقی کیا بچتا ہے؟ محض آزادی نسواں کا کھوکھلا نعرہ جس کا پرچار ہمارے ہاں 8 مارچ کو ہاتھوں میں پلے کارڈ کی صورت میں نظر آیا، اور یہ نعرہ بھی اصل معنوں میں عمر کی آخری حد پر عیاں ہوگا۔ جان لیجئے عورت تو محبت و خدمت کا خمیر
ضمیر لے کر پیدا ہوئی ہے، اس کی بقا اور حسن اسی میں ہے۔ وہ بیٹی ہے تو رحمت ہے، وہ بہن ہے تو محبت ہے، وہ بیوی ہے تو نعمت ہے، وہ ماں ہے تو جنت ہے۔ آزادی نسواں کے نام پر عورت کو اس کی عظمت سے محروم نہ کریں۔